ذرا سوچئے، آپ ایئرپورٹ پر ہیں، آپ کے پاسپورٹ اور ویزا سمیت تمام کاغذات مکمل ہیں، لیکن آپ کو پرواز کرنے سے روک دیا جاتا ہے۔ ایسا ہی کچھ ایک پاکستانی شہری کے ساتھ حقیقت میں ہوا، اور اس ایک واقعے نے حکومت کی ایک خفیہ کارروائی کا پردہ فاش کر دیا۔ تو آئیے لاہور ہائی کورٹ کے اس تاریخی فیصلے کی گہرائی میں چلتے ہیں جس نے شہریوں کے حقوق کا تحفظ کیا۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایئرپورٹ سے۔ ایک شہری اپنے سفر کے لیے بالکل تیار امیگریشن کاؤنٹر پر پہنچتا ہے، لیکن وہاں اسے اچانک یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ ملک سے باہر سفر نہیں کر سکتا۔ یہ ایک ایسی صورتحال تھی جس نے سب کو حیران کر دیا۔ یہاں سب سے بڑا سوال یہی تھا کہ آخر ماجرا کیا ہے؟ جب پاسپورٹ بھی اصلی ہے، ویزا بھی لگا ہوا ہے، تو پھر کسی شہری کو اس کے سفر کے بنیادی حق سے کیسے محروم کیا جا سکتا ہے؟ اس وقت اس بات کی کوئی بھی وضاحت نہیں دی گئی، جس سے یہ معاملہ اور بھی پراسرار ہو گیا۔ اور پھر اس راز سے پردہ اٹھا۔ جواب تھا ایک خفیہ سرکاری ایکشن جس کی مسافر کو کانو کان خبر نہیں تھی۔ اس کے پاسپورٹ کو غیر فعال یعنی ان ایکٹیو کر دیا گیا تھا۔ یہ کوئی باقاعدہ منسوخی نہیں تھی، بلکہ سسٹم میں ایک ایسی تبدیلی تھی جس نے پاسپورٹ کو سفر کے لیے بیکار بنا دیا۔ اچھا، اس غیر متوقع پابندی کے بعد اس شہری نے ہمت نہیں ہاری، بلکہ اس اقدام کو سیدھا عدالت میں چیلنج کر دیا، اور یہیں سے ریاست کے اختیارات اور شہریوں کے بنیادی حقوق کے درمیان توازن پر ایک بہت اہم بحث کا آغاز ہوا۔ تو عدالت کے سامنے دو بڑے سوالات تھے۔ پہلا، کیا حکومت کو یہ اختیار ہے کہ وہ کسی شہری کو بتائے بغیر خفیہ طور پر اس کا پاسپورٹ غیر فعال کر دے؟ اور دوسرا، کیا ہر قسم کی چھوٹی بڑی غلطی کے لیے ایک ہی سزا یعنی سیدھے 5 سال کی سفری پابندی لگا دینا انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہے؟ چلیں پہلے مسئلے کو ذرا گہرائی سے دیکھتے ہیں۔ یہ معاملہ دراصل پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون اور ایک سرکاری محکمے کے بنائے گئے نئے رولز کے درمیان ایک کھلے تضاد کا تھا۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹا سا قانونی کانسیپٹ ہے ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن۔ آسان لفظوں میں سمجھیں کہ پارلیمنٹ ایک بنیادی قانون یعنی پیرنٹ ایکٹ بناتی ہے اور پھر محکموں کو اختیار دیتی ہے کہ وہ اس قانون پر عمل درآمد کے لیے تفصیلی قواعد بنائیں، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ قواعد کبھی بھی اصل قانون سے باہر نہیں جا سکتے، اس سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ اور یہاں تضاد بالکل صاف نظر آتا ہے۔ دیکھیں، 1974 کا پاسپورٹ ایکٹ کہتا ہے کہ پاسپورٹ کے خلاف کوئی بھی کارروائی کرنے سے پہلے شہری کو تحریری نوٹس دینا لازمی ہے، لیکن 2021 کے نئے رولز نے ایک نیا چور دروازہ نکالا، غیر فعال کرنے کا، جس میں کسی نوٹس کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ عدالت نے اس اقدام کے انسانی پہلو پر خاص طور پر روشنی ڈالی۔ جج نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ یہ خفیہ کارروائی مسافروں کے لیے کس قدر ذلت، سماجی رسوائی اور شدید بے عزتی کا باعث بنتی ہے جب انہیں سب کے سامنے بغیر کسی وجہ بتائے سفر سے روک دیا جاتا ہے۔ عدالت نے مزید واضح کیا کہ یہ نیا اختیار دراصل قانونی ذمہ داریوں سے بچنے کا ایک طریقہ تھا، یعنی نوٹس دینے، صفائی کا موقع فراہم کرنے اور دیگر قانونی تقاضوں سے بچنے کے لیے یہ راستہ نکالا گیا تھا، جو کہ شہریوں کے حقوق کی سنگین خلاف ورزی تھی۔ اب آتے ہیں دوسرے بڑے قانونی سوال پر، کیا یہ جو 5 سال کی سفری پابندی تھی یہ منصفانہ تھی؟ نئے رولز کے مطابق کسی بھی شخص کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کی نارمل مدت 5 سال تھی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ 5 سال ایک بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے، اور یہ کسی بھی شخص کی نقل و حرکت کی آزادی کو بری طرح متاثر کرتا ہے۔ اور یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ یہ 5 سال کی پابندی سب کے لیے ایک جیسی تھی۔ عدالت نے سوال اٹھایا، کیا یہ انصاف ہے کہ ایک شخص جو غلطی سے ویزا کی مدت سے چند دن زیادہ رک گیا اور ایک دوسرا شخص جو انسانی اسمگلنگ جیسے سنگین جرم میں ملوث ہے، دونوں کو ایک ہی سزا دی جائے؟ یہ تو تناسب کے اصول کی کھلی خلاف ورزی تھی۔ عدالت کا یہ نقطہ قانون کی حکمرانی کے لیے بہت اہم ہے۔ جب حکام کو بغیر کسی اصول کے لامحدود اختیارات دے دیے جاتے ہیں تو وہ اختیار من مانی میں بدل جاتا ہے، اور قانون کی نظر میں من مانی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو ان تمام دلائل کو سننے کے بعد ہائی کورٹ نے ایک ایسا تاریخی فیصلہ سنایا جس نے سرکاری اختیارات کی حدود کو ایک بار پھر واضح کر دیا۔ اس فیصلے کی بنیاد ایک قانونی اصول الٹرا وائرس پر تھی۔ اس کا بہت سادہ سا مطلب ہے اختیار سے باہر یا اختیار سے تجاوز، یعنی جب کوئی سرکاری محکمہ اپنے قانونی دائرہ کار سے باہر نکل کر کوئی قاعدہ بناتا ہے تو وہ قاعدہ خود بخود کالعدم ہو جاتا ہے۔
تو حتمی فیصلہ یہ آیا، عدالت نے پاسپورٹ کو خفیہ طور پر غیر فعال کرنے والے قاعدے کو اصل قانون یعنی پاسپورٹ ایکٹ سے متجاوز قرار دے کر کالا دم کر دیا، اور اسی طرح 5 سال کی لازمی پابندی والے قاعدے کو بھی منمانی اور غیر متناسب ہونے کی وجہ سے بے اثر قرار دے دیا۔ لیکن یہ فیصلہ صرف اس ایک شخص کا کیس نہیں تھا، اس کے اثرات بہت دور رس ہیں جو ہر شہری کے حقوق اور ملک میں قانون کی حکمرانی پر پڑتے ہیں۔ تو اس پورے کیس سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ 3 بہت اہم باتیں۔ پہلی، سفر جیسے بنیادی حقوق کو خفیہ کارروائیوں کے ذریعے نہیں چھینا جا سکتا۔ دوسری، کوئی بھی سرکاری محکمہ پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون سے بالاتر نہیں۔ اور تیسری، ہر شہری کا حق ہے کہ اس کے خلاف کوئی بھی کارروائی کرنے سے پہلے اسے قانونی طریقہ کار یعنی نوٹس اور صفائی کا موقع فراہم کیا جائے۔ اور آخر میں یہ کیس ہمیں ایک بہت اہم سوال پر سوچنے کے لیے چھوڑ جاتا ہے کہ جب ریاست اپنی حدود سے تجاوز کرنے لگے تو شہریوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے ایک آزاد اور مضبوط عدلیہ کا کردار کتنا ضروری اور کتنا اہم ہو جاتا ہے۔ Legal Bridge LLP, your bridge to justice. Protecting your future every legal step of the way. Contact us today.